زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام عاشقان رسول سے گزارش ہے کہ عقیدت اور محبت سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ اس عقیدے اور نظریے سے پڑھیں کہ ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے مل کر بلند آواز سے چھوٹے بڑے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ بآواز بلند پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا ابھی بھی آدھے پڑھ رہے ہیں آدھے خاموش ہیں۔ ہم اہل سنت حضور سے محبت کا دم بھرتے ہیں اور یہ حضور کی میلاد کا مہینہ ہے۔ میلاد کے مہینے میں ہر عاشق رسول کا چہرہ حشاش بشاش ہوتا ہے اور وہ عقیدت و احترام سے پیارے نبی کا ذکر بھی کرتا ہے اور جگہ جگہ محفلیں بھی سجاتا ہے۔ تو آپ یہاں بیٹھ کر سستی کا مظاہرہ نہ کریں، بلند آواز سے اس طرح پڑھیں کہ در و دیوار گواہ ہو جائیں کہ آپ رسول اللہ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اے رسول خاتم المرسلین، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا، بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے۔ سبحان اللہ، صدقے جاؤں آپ کی سبحان اللہ کے بھی۔ سبحان اللہ۔ مجھے بولا بھائی آپ خاموش رہے، ان کا تو پتہ چلے یہ کتنے دم میں ہیں۔ بلند آواز سے، یہ ہر جگہ صرف ساؤنڈ کا ہی سہارا لینا ہے، کچھ اپنی آواز بھی نکالیں، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اب بار بار کہنا نہ پڑے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی باقی بیان کرنی ہے اور رسول اللہ کا میلاد سننے آئے ہیں اور ختم نبوت کا جلسہ ہے۔ ختم نبوت میں اس طرح کا ٹھنڈا مزاج نہیں چلتا۔
یہ معاملہ ہی حساس معاملہ ہے. ہاں یہ غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے. تو اس لیے ذوق اور شوق سے بیٹھیں اور جسے کوئی مسئلہ ہے وہ ابھی سے یہاں سے چلا جائے. ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اپنا عقیدہ بھی بیان کریں گے اور ڈنکے کی چوٹ پہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بیان بھی ہوگا. نہ ہم کسی سے ڈرنے والے ہیں اور نہ کسی کے آگے جھکنے والے ہیں. ہم نے پیار کیا ہے رسول اللہ سے. ہاں ہم پیار کرتے ہیں اپنے نبی سے. کسی کا کوئی چاہنے والا ہوگا, کوئی کسی کو چاہتا ہوگا, کوئی کسی سے محبت کرتا ہوگا, بھلے وہ ساری زندگی ان کے نعرے لگاتے رہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جب میلاد کا مہینہ آئے یا کوئی بھی مہینہ ہو, بات ختم نبوت کی ہو تو انشاءاللہ سر چڑھ کر بولیں گے اور ایڑی پہ ہاتھ رکھ کے بولیں گے کہ تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے, جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے, جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین. بات سمجھ میں آئی ہو تو بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. اے ازل کے حسین, اے ابد کے حسین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, اے رسول امین. اور قابل غور شعر ہے کہ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا, اس زمین پہ ہوا, آسمان پہ ہوا, اس زمین پہ ہوا, آسمان پہ ہوا. کیا عرب کیا عجم سب ہے زیرے نگی, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, اے رسول امین. حمد و صلات کے بعد معزز علماء کرام, سادات کرام اور تمام عاشقان رسول, اب جملہ احباب انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج آپ ختم نبوت کے جلسے میں شریک ہیں. میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں خجک شہر کے تمام علماء کرام کا, سادات کرام کا, ان نوجوانوں کا کہ جنہوں نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفا کرتے ہوئے ان کی ختم نبوت کے حوالے سے یہ جلسہ منعقد کیا ہے. اور اس وقت انتہائی اشد ضرورت ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کیا جائے اور جگہ جگہ, گلی گلی, کوچہ کوچہ ختم نبوت, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو عام کیا جائے. کہ عزیزان محترم, شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ اس وقت فتنہ قادیانیت کتنا ابھر رہا ہے, اور آپ اس چھوٹے سے علاقے میں شاید اس بات کو نہ جان سکیں کہ کتنے بڑے محاذ پر اہل سنت کے ساتھ جو غداریاں ہو رہی ہیں اور اہل سنت کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, وہ تمام تر
قادیانیوں کا سارا فتنہ ہے، اور وہ ہمیشہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بھی دشمن رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والوں کے بھی دشمن رہے ہیں۔ اس لیے آج ضرورت اس امر کی ہے، ہمارا جلسہ چاہے میلاد کا ہو، ہمارا جلسہ چاہے سیرت کا ہو، ہمارا جلسہ کوئی بھی ہو، لیکن اس میں ناموس رسالت اور ختم نبوت کا بیان انتہائی ضروری ہے۔ اور نوجوانوں، آج میری اس بات کو پلو سے باندھ لو، یہ جو سامنے کچھ ہنس رہے ہیں یا بچے باتیں کر رہے ہیں، آپ خاموش بیٹھ جائیں، ورنہ ساری دھلائی میں آپ کی کر دوں گا۔ آپ انتہائی محبت کے لائق ہیں، آپ حضور کے مہمان بن کر آئے ہیں اور حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں، یہ کسی گلوکار کی محفل نہیں ہے۔ ادب گائے ہست زیر آسماں اش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید اینجا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل ہے۔ جب عاشقان رسول بیٹھتے ہیں نا ان محافل میں، وہ ایسے سروں کو جھکا کے بیٹھتے ہیں جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ ہاں، اس لیے چھوٹا ہو بڑا ہو، آپ سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ان محفلوں کا ادب بھی سیکھیں، کہ ان محفلوں میں کس طرح بیٹھنا ہے اور کس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سننا ہے۔ یارو، جہاں اتنے حملے ناموس رسالت پر ہو جائیں، وہ پھر قوم ہنسنے کی ہے؟ وہ قوم ہنس سکتی ہے؟ جس قوم کے نبی پر، ختم نبوت پر اتنے حملے ہو چکے ہوں اور بار بار حملے ہو رہے ہوں، وہ قوم ہنسنے کے قابل نہیں ہے، ڈوب مرنے کے قابل ہے۔ امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ وہ اس قوم کو مر جانا چاہیے جو اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر پہرا نہ دے سکے۔ آپ ہی ہمارے مستقبل کے معمار ہیں، آگے آپ نے سنبھالنا ہے، یہ جھنڈا آپ کے ہاتھوں میں آنا ہے، یہ علم آپ کے ہاتھوں میں آنا ہے۔ آپ نے گستاخوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہنا ہے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، یہ درد ہم جھیل رہے ہیں۔ ہم صرف آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان باتوں کو مذاق نہ سمجھیے گا، اور ان باتوں کو کسی پر ذاتیات بھی نہ سمجھیے گا۔ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج اہل سنت کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ناموس رسالت کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے اس کا تحفظ کیسے کرنا ہے، ہم نے اس قوم کو کیسے جگانا ہے، ہم نے اس سوئی ہوئی قوم کو بیدار کیسے کرنا ہے۔ جو قوم صرف میلاد منانا چاہتی ہے، جو قوم صرف نعرے لگانا چاہتی ہے، جو قوم صرف ختم پڑھنا چاہتی ہے، جو قوم صرف چہلم ادا کرنا چاہتی ہے، جو قوم صرف برسیاں کرنا چاہتی ہے، جو قوم صرف عرس منانا چاہتی ہے، جو قوم صرف اپنے بڑوں کا تذکرہ کرنا چاہتی ہے، وہ قوم جو صرف اپنے بڑوں کو یاد کرتی ہے، ہم اس قوم کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کہہ رہے ہیں وہ بڑے تو بڑے ہوں گے، لیکن جس مسئلے کی طرف ہم آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں، ساری دنیا بھی مر جائے، وہ مسئلہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ یارو، صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، ناموس رسالت پر، ختم نبوت پر سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر دیے؟ وجہ کیا تھی؟ پوری دنیا کو بتلا گئے کہ ماں باپ کی محبت ایک طرف ہے، اولاد کی محبت ایک طرف، قومیت کی محبت ایک طرف، وطن کی محبت ایک طرف ہے، اور تمام چیزوں کی محبت ایک طرف ہے، لیکن جہاں محبت رسول کی باری آئے، جہاں ناموس رسالت کی باری آئے، ختم نبوت کا مسئلہ آئے، تمام محبت ختم نبوت پہ قربان کر دینا۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے۔
اس لیے میرے ساتھیوں، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ وہ رکھوالے جنہوں نے آج ہماری جانوں کی حفاظت کرنی تھی، وہی ہمیں سیدھی گولیاں مارتے ہیں، وہی ہمیں سیدھی گولیاں مارتے ہیں۔ سنیو، ہم نے کہا نا کہ اب نعرے بہت ہو گئے، اور آئیے اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اس لیے 1400 سال پہلے میرے آقا کریم علیہ السلام فرما گئے۔ سناؤں، آپ نے پیارے نبی کا فرمان سننا چاہتے ہیں؟ پیچھے والے نہیں سننا چاہتے، ان کے ہاتھ ابھی بھی نیچے ہے۔ شرمائیے مت، شرمائیے مت، یہ ہاتھ انشاءاللہ قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب آپ کی ناموس کی بات آئی تھی، آپ کے ختم نبوت کی بات آئی تھی، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، میں نے شرم محسوس نہیں کی، بلکہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے یہ عہد کیا تھا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سننا چاہتے ہیں آقا کا فرمان؟ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ کتنی گواہی دیتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روئے زمین پر جتنی مٹی ہے، یا روئے زمین پر جتنی ریت ہے، اس ریت کے جتنے ذرات ہیں اس کے برابر میں گواہی دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا گواہی دیتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا، ان ریت کے ذرات کے برابر میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، میں آخری نبی بن کر آیا ہوں۔ تو پھر مرزا دجال کون ہوتا ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والا؟ یہ کانا دجال کون ہوتا ہے؟ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت، میرے بعد 30 ایسے دجال کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے، وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے۔ ایک تو وہ تھا مسیلمہ کذاب، جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس نے ایک خط بھیجا، حضور کی بارگاہ میں خط بھیجا کہ اے اللہ کے رسول، جب تک آپ حیات ہیں، آپ زندہ ہیں، آپ نبی رہے، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن جب آپ کا وصال ہو جائے، اس کے بعد اپنے صحابہ سے، اپنے امتیوں سے کہہ دے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے، میں اللہ کا رسول ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خط پڑھا نا، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، کذبتا، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، مسیلمہ کذاب ہے۔ پس اس دن سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کی زبان اقدس سے جھوٹا نکلا۔ آج تک جب بھی مسلمہ کا نام لیا جاتا ہے تو جھوٹا ضرور کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہ جھوٹا ہے۔ صحابہ کرام تشریف فرما ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اس خط کا جواب میں نے لکھا ہے، اب یہ خط کون لے جائے گا مسلمہ کذاب کی بارگاہ میں، اس کے دربار میں؟ مسلمہ کذاب تھا کون؟ کوئی 10-12 چیلے اس کے ساتھ نہیں تھے، 1 لاکھ ماننے والے اس نے بنا لیے تھے۔ آج مرزا جہلمی کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں یار فلاں بھی اس کے ساتھ ہے، فلاں بھی اس کے ساتھ ہے، فلاں بھی اس کے ساتھ ہے، پڑھے لکھے اس کے ساتھ ہے، نوجوان طبقہ اس کے ساتھ ہے، چند ایک وہ اکیڈمی میں لے کر پوری امت کو گمراہ کر رہا ہے۔ ہمارے نوجوان کہتے ہیں وہ سچا ہے نا، دیکھو لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ اب دجال کے بارے میں کیا کہو گے؟
مسلمہ کذاب کے بارے میں کیا کہو گے کہ 1 لاکھ بندہ اس پر ایمان لے آیا؟ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور اقدس میں ظاہری حیات میں 1 لاکھ بندہ اس نے اکٹھا کیا۔ اے مرزا چہلوی، تو اگر 200 لاکھ بندے بھی اکٹھے کر لے تو کل بھی جھوٹا تھا، آج بھی جھوٹا ہے، قیامت تک جھوٹا رہے گا۔ اس لیے کہ جو صحابہ کو بھونکے وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، جو اہل بیت کو بھونکے وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، جو انبیاء کو بھونکے وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ تو عزیزان محترم، مسلمہ کذاب کے پاس خط لے جانا کوئی عام بات نہیں تھی، معمولی بات نہیں تھی، شیر کا جگرہ چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے جب فرمایا نا کون خط لے کر جائے گا، ایک صحابی کھڑے ہوئے، نام ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 11-12 بچوں کے باپ ہیں، 11-12 بچوں کے۔ آج ناموس رسالت کا مسئلہ آ جائے، کسی کو بچے یاد آتے ہیں، کسی کو ماں باپ یاد آتے ہیں، کسی کو ملازمت یاد آتی ہے، کسی کو گھر کی محبت یاد آتی ہے، گھر کیسے چھوڑا جائے، بچوں کو کیسے چھوڑا جائے۔ 12 بچوں کے باپ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی امیر شخصیت نہیں ہے، پورے مدینہ شہر میں کھجوروں کا ٹوکرا رکھ کے گلی گلی میں کھجوریں بیچا کرتے تھے اور اپنے بچوں کا گزارا کیا کرتے تھے۔ فوراً کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ خط مجھے دیجئے، میں لے کر جانے کے لیے تیار ہوں۔ کھجوریں بھی کھا رہے ہیں، کچھ چند کھجوریں جب نیچے گری نا، صحابہ نے کہا کہ پہلے کھجوریں تو کھا لو۔ اتنی جلدی ہے؟ کہا ہاں، جلدی اس لیے ہے کہ کوئی اور ساتھی نہ کھڑا ہو جائے، کوئی اور صحابی نہ کھڑا ہو جائے، وہ مجھ سے نمبر نہ لے جائے، لہٰذا میں چاہتا ہوں یہ کام میں کروں۔ میرے آقا نے اب وہ خط دے دیا حضرت حبیب بن زید کو۔ حضرت حبیب بن زید سے جاتے ہوئے فرمایا تکڑے ہو کے جانا۔ کیا فرمایا؟ تکڑے ہو کے جانا۔ اللہ اکبر۔ اے حبیب بن زید، تجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں تکڑے ہو کے جانا، یعنی ہر جگہ عاجزی نہیں چلتی، ہر جگہ عاجزی نہیں چلتی۔ عاجزی اس جگہ چلتی ہے جہاں عاجزی کا مقام ہو، جب سامنے گستاخ رسول ہو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسے للکارنا ہے کہ آجا، ہمارا سینہ اس لیے بنا ہے کہ ہم نے ساری زندگی ختم نبوت پہ پہرا دینا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت حبیب بن زید وہ خط لے کر گئے، وہاں 80,000 یا 1 لاکھ کا لشکر ہے، نیزہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اکڑ کے گئے، شیروں کی طرح گئے۔ جیسے اس کے دربار میں پہنچے نا، آپ نے اپنا نیزہ نکالا اور اس کے سامنے جا کے یوں گاڑ دیا۔ تو مسلمہ کذاب نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تعارف تو کراؤ، تم کون ہو؟ حضرت حبیب بن زید سے جب مسلمہ کذاب نے کہا نا کہ تم ہو کون، اور اس طرح میرے دربار میں آ کے نیزہ گاڑ کے مجھے للکار رہے ہو، اللہ اکبر۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جوش پر میں قربان جاؤں، کاش کہ ہر سنی کا جذبہ ایسا ہو جائے، ہر سنی کا ولولہ ایسا ہو جائے کہ ختم نبوت پر مر مٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ تو حضرت حبیب بن زید نے کہا کہ تم جانتے نہیں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، چہرے سے نہیں دیکھ رہے، چہرے سے نہیں پہچان رہے کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، اور جو تم نے خط بھیجا تھا میں اس خط کا جواب لے کر آیا ہوں رسول اللہ کی بارگاہ سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حبیب بن زید نے جب خط کا تذکرہ کیا، اس مسلمہ کذاب نے کہا منشی سے کہ یہ خط پڑھو۔ جب اس منشی نے جیسے ہی خط کھولا نا، پہلا جو لفظ تھا وہ مسلمہ کذاب تھا کہ تو جھوٹا ہے۔ اب بھرے دربار میں جہاں 80,000 کا لشکر بیٹھا ہو، 80,000 یا 1 لاکھ چاہنے والے ہوں، اس بڑے دربار میں کسی کو جھوٹا کہا جائے نا، وہ تو آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ جب مسلمہ نے دیکھا نا کہ
پوری دربار میں مجھے جھوٹا کہا گیا ہے، وہ فوراً اٹھا اور اس نے تلوار نیام سے نکالی اور کہا کہ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ میرے آقا نے کہا ہے تمہیں۔ اب مسلمہ نے کہا کہ یہ تو تمہارے رسول کا فرمان ہے، تم کیا کہتے ہو؟ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ کیا گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ مسلمہ کہہ رہا ہے گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اتشہد انی رسول اللہ، گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب نے کہا کہ کیا بھونک رہے ہو، میں نہیں سنا۔ ہم ہر ایک کی سن لیتے ہیں، ہر ایک کی سننی چاہیے یارو، ہر ایک کی نہیں سننی چاہیے، اس کی سنو جو رسول اللہ کا وفادار ہے، جو رسول اللہ کا وفادار ہے، اس کی سنو جو رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اس کی سنو جو رسول اللہ سے پیار کرنے والا ہے، اس کی سنو جو رسول اللہ کے ناموس پر پہرا دینے والا ہے، ختم نبوت پہ پہرا دینے والا ہے۔ فرمایا کیا بھونک رہے ہو، میں نے نہیں سنا۔ پھر مسلمہ نے کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر مسلمہ نے کہا کہ یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا کیا بھونک رہے ہو، میں نے نہیں سنا۔ بس مسلمہ کو اتنا غصہ آیا، اس نے تلوار نکالی اور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عضب کو یہاں سے کاٹنا شروع کیا، انگلی کے پورے کاٹے، پھر یہاں سے ہاتھ کاٹا، یہاں سے یارو چونٹی بھی اگر کاٹ لینا یا بچھو کاٹ لے تو انسان بے ہوش ہونے پر آ جاتا ہے، پدک سا جاتا ہے۔ اے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے اس جوش اور تیرے ولولے اور صبر و استقلال پر میں قربان۔ جب اس نے ہاتھ کاٹا نا تو پھر اس نے پوچھا کہ اب بتا کیا گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب کے اس بازو سے خون کا فوارہ بہ رہا ہے۔ میرے حبیب کہتے ہیں کیا بھونک رہے ہو، میں نے نہیں سنا۔ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضرت حبیب کہتے ہیں کہ کیا بھونک رہے ہو، میں نے نہیں سنا۔ مسلمہ کہتا ہے کیا گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ کہا کہ اس کی دوسری ایک ٹانگ کاٹ دی جائے، ایک ٹانگ کاٹ دی گئی، پھر دوسری کاٹ دی گئی، پھر دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، چاروں طرف سے خون کے فوارے بہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمہ کذاب نے پھر پوچھا کہ کیا گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا کیا بھونک رہے ہو، میں نے نہیں سنا۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ۔ آخر حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کو بھی کاٹ دیا گیا اور پھر آخر میں گردن اڑا دی گئی۔ یہاں حضرت حبیب بن زید شہید ہوتے ہیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو بہہ نکلتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرا حبیب شہید ہو گیا، میرا حبیب قربان ہو گیا۔ یارو جو ناموس رسالت پہ قربان ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح تذکرہ کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے عزیزان محترم، اس وقت سے لے کر یہ فتنہ چل رہا ہے، آئیے آپ کو مختصراً میں آپ کے سامنے 1953 کی داستان سنا کر اجازت چاہوں گا۔ عزیزان محترم، جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ کذاب، یہ جھوٹے آتے رہے، جب مرزا غلام قادیانی آیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، 1953 میں پھر عاشقان رسول ہر طرف جلوس نکالتے ہیں اور چاروں طرف سے ایک ہی نعرہ گونجتا ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جب
جب جلوس نکلنے لگے نا لکیر کھینچ دی گئی کہ خبردار کوئی اس لکیر سے آگے نہیں بڑھے گا، کوئی اس لکیر سے آگے نہیں بڑھے گا، جو آگے بڑھے گا اسے مار دیا جائے گا۔ ایک صف آگے بڑھتی ہے، پوری صف کو شہید کر دیا جاتا ہے، پھر دوسری صف آگے بڑھتی ہے، دوسری کو شہید کر دیا جاتا ہے، پھر تیسری صف آگے بڑھتی ہے، پھر تیسری کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، پھر چاروں طرف ایک ہی نعرہ گونجتا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ ایک بارات آ رہی ہوتی ہے، اس نے دیکھا نا کہ یہ شور کیسا ہے، یہ رش کیسا ہے، یہ مجمع کیسا ہے۔ اللہ اکبر، دولہا بھی ساتھ ہے۔ دولہے کی ماں آگے بڑھ کے پوچھتی ہے معاملہ کیا ہے؟ یہ سارے مسلمان یہاں پہ اکٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں ختم نبوت پر پہرا دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، قربان اس ماں کے، بیٹا دولہا بنا ہوا ہے، سہرا سجا ہوا ہے، فوراً بیٹے کے پاس گئی، کہا کہ آج میرے دودھ حلال کرنے کا وقت آ گیا ہے، میں نے جو تجھے دودھ پلایا ہے اس دودھ کو حلال کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ عرض کی ماں کیا حکم ہے؟ کہا کہ آج تم نے ختم نبوت پہ قربانی دینی ہے۔ ماں نے اپنے بیٹے کے سینے کے بٹن خود اپنے ہاتھوں سے کھولے، فرمایا بیٹے آگے لگ جا، سامنے لکیر کھینچی ہوئی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی لکیر سے آگے بڑھ گیا تو اسے مار دیا جائے گا، جا میں تجھے روانہ کر رہی ہوں، جا اپنے نبی کے ناموس پر قربان ہو جا۔ جب تو قربان ہو جائے گا نا، کل حور عین تمہارا انتظار کریں گی جنت میں، اور تمہاری بارات میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے۔ جا میری طرف سے اجازت ہے۔ عزیزان محترم، یہ ختم نبوت پر پہرا اتنا کوئی آسان نہیں ہے، یہاں قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ جنگ یمامہ تو آپ نے سنی ہوگی، اسلام اور کفر کے درمیان جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں نا، ان تمام جنگوں میں جو ہمارے مسلمان صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، ان ٹوٹل کی تعداد 259 ملتی ہے۔ کتنی؟ 259۔ اور جو عقیدہ ختم نبوت پر ایک جنگ ہوئی ہے جسے جنگ یمامہ کہتے ہیں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی ہے، اور اس جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 1200 صحابہ کرام، یعنی 10 سال کے عرصے میں جو جنگیں ہوئی ان میں صرف 259 صحابہ شہید ہوئے، اور ایک جنگ میں ایک لمحے میں 1200 صحابہ کرام، ان میں سے 750 حفاظ اور قراء تھے۔ 750 حفاظ اور قراء تھے۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی نا، پھر حضرت عمر فاروق عثمان غنی نے فرمایا کہ اب قرآن کو جمع کیا جائے، اکٹھا کیا جائے، کہ اتنے حفاظ ہمارے شہید ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کا نقصان ہو جائے، اس لیے قرآن کو جمع کیا گیا۔ اتنا نقصان ہوا کس لیے؟ ختم نبوت پر۔ اور ہم گھر بیٹھے رہے عقیدہ ختم نبوت کی جب بات آئے، ہمیں اپنے بچے پیارے لگنے لگ جائیں، ہمیں اپنے ماں باپ پیارے لگنے لگ جائیں، ہمیں اپنا وطن پیارا لگنے لگ جائے، یہ تمام چیزیں بعد میں ہیں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ 8 رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنوائے اس آیت مبارکہ میں، جن کو ہم اس دنیا میں زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ماں باپ ہو گئے، بھائی ہو گئے، عزیز و اقارب ہو گئے، رشتہ دار ہو گئے، کنبہ ہو گیا، قبیلہ ہو گیا، جن مکانوں میں ہم رہتے ہیں وہ ہمارے مکان، اور ہماری تجارت، ہمارا مال، یہ تمام چیزیں رب کائنات نے گنوائی ہیں، اور فرمایا اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبت رکھتے ہو ان چیزوں سے، تو پھر انتظار کرو اللہ کا حکم آ جائے اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ تو اس لیے میرے ساتھیوں، یہ اتنا حساس معاملہ ہے۔ جنگ یمام میں نے کہا کہ 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور 750 حفاظ تھے، ان میں قراء تھے، اور جو منکرین ختم نبوت جن کو واصل جہنم کیا گیا وہ 22,000 تھے۔
22,000 کو واصل جہنم کیا گیا، یعنی 22,000 کا قتل عام اس لیے کیا گیا کہ وہ حضور کی ختم نبوت کے منکر تھے۔ مرزا کانے دجال کی حیثیت کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا یہ فتنہ اس وقت سے چل رہا ہے 1953 میں جب یہ فتنہ چلا، اس ٹائم میں بھی ہمارے 10,000 مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، 10,000 مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یارو یہ سن کر کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ ایک 80 سال کا بوڑھا اپنے 5 سال کے بچے کو یا پوتے کو یہاں کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہے اور سامنے ختم نبوت پر پہرا ہے، گولیاں چل رہی ہیں، یہاں یہ 80 سال کا بوڑھا کہتا ہے کہ تاجدار ختم نبوت، اور بچہ جو کندھوں پر بیٹھا ہے نا وہ کہتا ہے زندہ باد زندہ باد۔ آج تک ہمیں 40 سال ہو گئے ختم نبوت کا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، ہم کہتے ہیں صرف میلاد ہو، محفلیں ہوں، نعتیں ہوں، رونقیں ہوں، ہم جھومتے رہیں، لنگر کھاتے رہیں، جب سر کٹانے کی بات آئے نا پھر ہے نا تحریک لبیک والے، جب گولیاں کھانے کی بات آئے نا پھر وہ تحریک لبیک ہے، خادم حسین رضوی صاحب ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ یتیم خانہ چوک کا ایک ایک اینٹ در و دیوار گواہی دے گی کہ جب بھی ناموس رسالت کی باری آئی ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ آیا ہے، یہ نوجوان نکل کر انہوں نے کہا کہ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ نوجوانوں نے کہا کہ بابا جی آگے مت جائیے، گولیاں چل رہی ہیں۔ کہا کہ کس بات میں گولیاں چلا رہے ہیں؟ کہا کہ ختم نبوت کا جو نعرہ لگا رہا ہے اس پہ گولیاں برسائی جا رہی ہے۔ کہا کہ پھر اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی، میں بھی اس پر قربان ہونا چاہتا ہوں، میرا بچہ بھی قربان ہونا چاہتا ہے۔ آگے بڑھتے گئے اور بچے سے کہا کہ میں لگاؤں گا تاجدار ختم نبوت اور تو نے کہنا ہے زندہ باد زندہ باد۔ یہ نعرہ لگتا رہا، جب وہ لکیر آئی نا اسے کراس کرنے لگے اور کسی نے جب گولی چلائی تو پھر اس 80 سالہ بوڑھے نے کہا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ایک گولی اس بوڑھے کو لگتی ہے اور دوسری بچے کو لگتی ہے، دونوں شہید ہو جاتے ہیں، دونوں شہید ہو جاتے ہیں۔ یارو یہ ختم نبوت کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ کرفیو لگا دیا گیا، کہا کہ کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلے گا، حتیٰ کہ مسجد تک بھی نہیں جا سکیں گے۔ یہ میں 1953 کی بات کر رہا ہوں، کوئی مسجد بھی نہیں جا سکے گا۔ جب نماز کا وقت آیا نا، یارو آج کل کا وقت نہیں تھا کہ کورونا آیا مسجد تالے لگاؤ سارے گھر میں بیٹھ جاؤ، امام بیچارہ اکیلا کھڑا ہے، کوئی آئے تو نماز پڑھاؤں۔ 50 مقتدی ہیں، کسی میں دم خم نہیں ہے کہ کوئی اس ایک حوالدار سے بات کرے کہ تمہارے باپ کا راج ہے یہاں پر، نماز سے روک رہے ہو، تمہارے باپ کا راج ہے، بیماری لگتی ہے ہمیں لگے، مریں گے تو ہم مریں گے، تمہارا کیا؟ لیکن کسی میں دم خم نہیں ہے یارو۔ دم خم ہوتا تو آج مسجد رحمت للعالمین 11 مہینوں سے بند نہیں ہوتی، 11 مہینوں سے مسجد کو تالا نہیں لگا ہوتا، نہ وہاں کوئی اذان ہو رہی ہے نہ نماز ہو رہی ہے۔ وہاں جا کے دل کو خون کے آنسو روتا ہے کہ یارو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے ہونے کے باوجود، ہم کہتے ہیں نا ہم پکے مسلمان ہیں، لاکھوں کی تعداد ہونے کے باوجود وہ 1953 کہاں اور 2026 کہاں، تعداد بھی زیادہ ہو لیکن ایک مسجد تک نہ کھلوا سکے۔ تو جب اعلان ہوا کہ کوئی مسجد بھی نہیں جا سکے گا، نوجوانوں نے کہا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، ہم کس طرح باز آ سکتے ہیں؟ نوجوان آگے بڑھے اور ایک مسجد میں داخل ہوئے، ایک نوجوان نے آذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب ان ظالموں کے کان میں آذان کی آواز پڑی، فوراً گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونجتی ہے، گولیوں کی آواز گونجتی ہے اور ایک گولی آ کے سینے پہ لگتی ہے۔
وہ نوجوان وہیں گر کر شہید ہو جاتا ہے۔ پھر ایک نوجوان آگے بڑھتا ہے، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر گولی آتی ہے، اس نوجوان کے سینے میں لگتی ہے، وہ بھی گر کر شہید ہو جاتا ہے۔ پھر تیسرا آگے بڑھتا ہے، وہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر گولی آتی ہے، وہ بھی گر کر شہید ہو جاتا ہے۔ اس طرح آذان بھی چلتی رہی، نوجوان بھی قربان ہوتے رہے، حتیٰ کہ 9 نوجوان قربان ہو گئے۔ آذان بھی کمپلیٹ ہوئی اور شہادتیں بھی مل گئی۔ لیکن کسی نے نہیں کہا کہ یہ ختم نبوت پہ گولیاں چل رہی ہیں، ہمارا کیا، مسلمان اور بھی تو بہت، صرف ہم نے ٹھیکہ تھوڑی لیا ہے، مسلمان تو اور بھی بہت ہیں۔ لیکن یارو، جس کا اندر ایمان جاگ رہا ہو نا، ضمیر زندہ ہو، وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف میری ڈیوٹی نہیں ہے۔ بس ہم نے جب کہا نا کہ ہم رسول اللہ کے نوکر ہیں، تو پھر صرف ہماری ہی ڈیوٹی ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، ڈیوٹی ہماری ہے۔ کوئی ہمارے ساتھ چلے یا نہ چلے، کوئی ہمیں دہشت گرد کہے، کوئی ہمیں شدت پسند کہے، کوئی ہمیں جو بھی کہے، رسول اللہ کے نام پر ہر طعنہ سہنے کو قربان ہے، اور اپنی عزت اور اپنا ناموس، اپنے بچے، اپنی جان ہتھیلی پر لے کر یہی اعلان کر رہے ہیں۔ تحریک لبیک کا ایک ایک نوجوان یارو اتنی پابندیوں کے باوجود بھی ہر ایک یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ کے نام پر ہم قربان ہونے کو تیار ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ 1953 میں نا ایک لوہار تھا، لوہار، برکت لوہار کے نام سے، تو کلاڑی تیز کر رہا تھا۔ ایک مبلغ، قادیانی مبلغ آیا، اس نے کہا کہ یہ ایک سادہ سا مسلمان ہے، جاہل ہوگا، اسے میں تبلیغ کرتا ہوں، شاید یہ ہمارے عقیدے میں داخل ہو جائے۔ وہ قریب آیا، اس نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ مرزا غلام احمد کون ہے؟ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آؤ اس کو نبی مان لو۔ تو وہ پہلے تو اپنا کام کرتا رہا، کلاڑی تیز کرتا رہا۔ جب وہ تبلیغ کر کے جیسے ہی خاموش ہوا نا، اس نے وہ کلاڑی اٹھائی اور اس کی گردن پہ رکھی، گردن پہ رکھ کے کہا کہ کہے کہ مرزا دجال جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ خبیث ہے۔ اب جو جو الفاظ یہ دہراتا گیا، وہ لوہار، کلاڑی کندھے پر ہے، اگر انکار کرتا ہے تو گردن جاتی ہے۔ ارے تمہاری حیثیت تو یہ ہے نا، تمہاری اوقات اتنی ہے، تم حکومت کے دامن میں چھپ کر ہم پر حملے کرتے ہو، تم کسی کی آڑ میں کسی کو آلہ کار بنا کر ہم پر حملے کرتے ہو۔ ہمارا بھی یہ اعلان ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے زمانے سے ٹکر لے لیں گے، لیکن آپ کی ناموس پر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ ہاں، سارے زمانے سے ٹکر لے لیں گے، تم مناتے رہو میلاد، ہم اس کے قائل ہیں اور ہمیشہ سے منا رہے ہیں، لیکن ایک بات ضرور ذہن نشین کرنا میلاد منانے والوں، میرے آقا سے محبت کا دم بھرنے والوں، ایک وہ بھی نوجوان تھے نا مرید کے میں جو کہہ گئے کہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ وہ مرید کے میں بھی وہ آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے اہل سنت کے لوگ تھے، رسول اللہ سے محبت کرنے والے تھے، سینکڑوں میں شہید کر دیا گیا۔ لیکن کیا ہے، آج بھی یہی صدا آ رہی ہے، تم جتنا ظلم کرتے ہو کر لو، لیکن ہم نے بھی یہ تہیہ کر لیا ہے کہ جب تک سانسیں چل رہی ہیں رسول اللہ سے وفاداری ہوتی رہے گی۔ تو اس لوہار نے جب کلاڑی لکی، کہا کہ کہے کہ مرزا جھوٹا ہے، اس نے کہا کہ جھوٹا ہے، کہا کہ کہے وہ دجال ہے، کہا کہ دجال ہے، وہ بےایمان ہے، کہا بےایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس برکت نے کہا نا کہ اب یہ پکڑ کلاڑی اور رکھ میری گردن پہ، رکھ میری گردن پہ اور مجھ سے سوال کر، خدا کی قسم میری ایک ایک بوٹی نے یہ گواہی نہ دی کہ محمد اللہ کے آخری رسول ہے تو مجھے مسلمان نہ کہنا۔ یہ ہوتی ہے ختم نبوت پہ پہرا دینا۔
ادھر کی ہوائی ادھر چلے گئے، ادھر کی ہوائی ادھر چلے گئے، ادھر کا مجمع دیکھ لیا ادھر چلے گئے، ادھر کی تعداد دیکھ لی ادھر چلے گئے۔ نانا میرے ساتھیو، یہ ہر ایک دیگ کے چاول مت چکھا کرو، ہر دیگ کے چاول مت چکھا کرو۔ آخر ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نوکر ہیں، ہم نے ان سے وفاداری کرنی ہے۔ جو ظلم کر گئے وہ اپنا انجام بھی دیکھے۔ امام نورانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 1974 میں آئین کے مطابق اسمبلی میں ان پر فتویٰ لگوایا تھا کہ یہ قادیانی کافر ہیں 1974 میں، تو امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ڈی ایس پی تھا 1953 میں جو ظلم و ستم ہوا نا، جس کے بارے میں نے آپ سے کہا کہ 10,000 ہمارے مسلمان ختم نبوت پر قربان ہو گئے تھے۔ تو نورانی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ڈی ایس پی تھا جس نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیا تھا، لیکن جب اس کے مرنے کا ٹائم آیا نا، آخری وقت آیا، اس پر اللہ کا ایسا عذاب آیا نا کہ وہ کمرے میں بند تھا، لیکن درد ایسا ہوتا تھا، چیخ کے وہ جب اچھلتا تھا نا چھت پہ جا کے لگتا تھا، اس کی سانس نہیں نکلتی تھی۔ تم جتنا چاہے ظلم کر لو، آج ختم نبوت والوں پر، رسول اللہ کے چاہنے والوں پر جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، لیکن اس بارگاہ میں ضرور پیش ہونا ہے۔ امام نورانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 15 دن تک وہ تڑپتا رہا، 15 دن تک وہ تڑپتا رہا۔ آخر وہ کہتا تھا کہ مجھے زہر کا ٹیکہ لگاؤ تاکہ میں مر جاؤں، زہر کا ٹیکہ لگاؤ تاکہ میں مر جاؤں، تو ایسا نہ ہو کہ تمہارا حشر بھی وہی ہو۔ اے ختم نبوت کے پہرہ داروں پر ظلم و ستم کرنے والوں، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے ساتھ بھی ایسا سلوک ہو۔ آج وقت ہے، آؤ تم بھی ان کے ساتھ شانہ سے شانہ ملا کر کہو کہ تاجدار ختم نبوت قدر نویدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نویدہ ایک ہی جانن، بلند آواز سے کہیے، قدر نویدہ ایک ہی جانن، قدر نویدہ ایک ہی جانن، قدر نویدہ ایک ہی جانن، قدر نویدہ ایک ہی جانن۔ یارو، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس اور ان کی ختم نبوت پر ایسا پہرا دینا ہے کہ رہتی دنیا تک کہنے والے کہیں کہ واقعی رسول اللہ کا دیوانہ تھا۔ محفل میلاد منانا بہت آسان ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر جہاں کفار للکار رہے ہوں اور جہاں دشمن للکار رہے ہوں نا، اس میدان میں پہنچنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ایسا عقیدہ اور ایسا نظریہ بنائیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر ہم میلاد منا سکتے ہیں تو آپ کی ناموس پر اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ اور یہ درس ہمیں بڑے دے گئے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب کانے دجال نے نبوت کا دعویٰ کیا اور بات جب آپ تک پہنچی تو آپ کے پاس خط آیا، تو آپ نے فرمایا کہ میرا خط بھی لے جاؤ اور مرزا غلام سے کہو کہ پیر مہر علی آ رہا ہے، پیر مہر علی آ رہا ہے۔ تو مریدین ہوتے ہیں نا محبت کرنے والے، کچھ حد سے زیادہ، پھر کچھ چاپلوس بھی ہوتے ہیں، نانا سنگ نانا خیال کنجئی، خیال کنجئی مولوی مارا دئی۔ تو اس طرح کے مرید کچھ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ حضور یہ مولویوں کا کام ہے، آپ چھوڑ دیں ان کو، آپ کا کیا کام؟ اللہ اکبر۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا، آج کے تمام پیروں کے نام، وہ پیر جو ختم نبوت پر کبھی بات بھی نہیں کر سکتے، تمام ان مولویوں کے نام جو اپنے ہاتھ تو چما سکتے ہیں لیکن ناموس رسالت کے پہرے کے لیے نہیں نکل سکتے، تمام ان مذہبی لیڈروں کے نام جنہیں عہدوں کا تو بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن جب قربانی دینے کا وقت آئے تو کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں، ان تمام کے نام پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام دے کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے مریدین کی مخلصی اپنی جگہ، اور پھر ایک بڑی عجیب بات کی، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی، مجھ سے ایسی بے غیرت فقیر، لوگ کہتے ہیں یار ہم فقیر لوگ ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ یار کسی کو آپ کچھ مت کہو، لیکن گستاخ کے لیے تو اپنا سینہ ایسا رکھو کہ اس سینے میں آگ جل رہی ہو گستاخ کے لیے۔
اور تمہاری آنکھوں میں وہ شعلے بڑک رہے ہوں کہ کسی کو جرت نہ ہو سکے وہ ختم نبوت کے خلاف بات کرے یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف بات کرے، تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی، اے مرزا کان دجال تیار ہو جا، پیر مہر علی آ رہا ہے، پیر مہر علی آ رہا ہے۔ آپ گولڈا شریف سے چلے لاہور کی طرف، کس لیے آ رہے ہیں؟ مرزا دجال سے مقابلہ کرنے آ رہے ہیں، مباہلہ کرنے آ رہے ہیں، مناظرہ کرنے آ رہے ہیں۔ آپ پہنچ گئے۔ اب مرزا کو جب پتا چلا نا کہ پیر صاحب پہنچ چکے ہیں، اب تھا تو وہ جھوٹا، سامنے نہیں آیا، کہا کہ جا کر اسے کہہ دو اگر مجھ سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتے نا، بس ایک بات پہ بات ختم کرتے ہیں، تم بھی اپنی قلم کو حکم دو، اپنے پین کو حکم دو، آج خود وہ لکھنے لگ جائے، میں بھی اپنے قلم کو حکم دیتا ہوں، وہ خود لکھنے لگ جائے، جس کا قلم خود لکھنے لگ جائے وہی حق پر ہوگا، وہی حق پر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا کہ حضور والا بہت بڑا دعویٰ کر دیا، کہا کہ بس خاموش ہو جا، بھینس ہمیشہ اپنے قلعے پر ہی زور لگاتی ہے، ہم سائیوں والے ہیں، لاوارث نہیں ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری پشت پر رسول اللہ کا ہاتھ ہے، میں نے اپنی بات تھوڑی کی ہے یارو، جو ختم نبوت کے لیے نکلتا ہے، قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے پانی کا پیالہ پیش کیا، ایک دوسرے صحابی بیٹے فوراً عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ پکڑائیے ذرا، تو اس نے دیکھا کہ پانی کے اندر ایک چھوٹا سا تنکا ہے، اس نے فوراً وہ تنکا نکالا اور پھر پیالہ آگے کر دیا، یا رسول اللہ اب نوش فرمائیے۔ جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس چھوٹے سے فعل کو دیکھا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی، اے میرے غلام، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے چہرے کو ہمیشہ حشاش بشاش رکھے، کھلتا کھلاتا رکھے۔ صحابہ کہتے ہیں اس کے آخری دم تک چہرے کا نور ختم نہیں ہوا۔ یارو جو رسول اللہ کے پانی کے پیالے سے صرف ایک تنکا نکالے، میرے آقا اسے ایسی دعا دے کہ ساری زندگی مرتے دم تک اس کا چہرہ روشن رہے، جو اس کی ختم نبوت پر پہرا دے اس کا کیا مقام ہوگا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو اس لیے میرے ساتھیوں، آج اگر آپ چاہتے ہو کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں، ان کی بارگاہ میں کوئی مقام چاہتے ہو، تو آؤ اپنے نبی کی ختم نبوت پر پہرا دو، عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دو، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر پہرا دو، کہ یہ ایسا حساس معاملہ ہے۔ عروہ بن مسعود ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب حدیبیہ پر وہ شرائط لکھی جانے لگی نا، تو عروہ بن مسعود آگے بڑھے اور یوں ادب سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ یا رسول اللہ جانے دیجئے۔ جس طرح ہم منت سماجت کرتے ہیں کسی کی داڑھی پکڑ کے عزت سے کہ بس چھوڑ دیں اس بات کو، چھوڑ دیں اس بات کو، تو اس نے اس نیت سے رسول اللہ کی داڑھی مبارک کی طرف جب ہاتھ بڑھایا ایک دفعہ، دوسری دفعہ جب بڑھایا نا، رسول اللہ کی پیٹھ مبارک کی طرف سے اس کا بھتیجا کھڑا تھا جو کہ مسلمان ہو چکا تھا، مسلمان ہو چکا تھا۔ جب عروہ بن مسعود نے تیسری طرف ہاتھ بڑھایا نا، تو اس نے تلوار نکالی اور اس کا دستہ دے مارا اپنے چچا کے ہاتھ پر، کہا کہ اپنا ہاتھ پیچھے کر، اگر دوبارہ رسول اللہ کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھایا یہاں سے کاٹ کر رکھ دوں گا۔ ماں کے بینا ہے چدو، ماں کے مرشد نہ ہے چدو، ماں کے استاد نہ ہے چدو، ماں کے فلانوں نہ ہے چدو، سب جائے باڑ میں، رسول اللہ کی عزت اور ناموس سب سے اوپر ہے، میرے آقا کی ختم نبوت سب سے اوپر ہے۔ جس نبی کے نام پر آج ہمارے ہاتھ چومے جاتے ہیں، مولویوں اور پیروں کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، جو مولوی پیر اس کی عزت اور ناموس کی بات نہ کرے نا، تو پھر وہ سارے بھاڑ میں جائیں۔ اس لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر تا دم مرگ انشاءاللہ پہرا دیتے رہیں گے، حالات چاہے جیسے بھی ہوں۔ تم پابندی لگاؤ ہماری تحریک پر، پابندی لگاؤ ہمارے امامے پر،
یا پابندی لگاؤ ہماری ٹوپی پر، دل پر تو تمہارا باپ بھی پابندی نہیں لگا سکتا، تو دل سے کہو کہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے،